السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسوڑے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج 13 اگست ہے اور 13 اگست یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں۔ یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی غالباً 8:45 کے قریب ہو جائیں گے، لیکن یہ کلپس ہیں 8:20 کے جب یہ مجھے موصول ہوئے ہیں۔ اخلاق بھائی یہ مجھے ساتھ ساتھ ویڈیو بھیج رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ وائس اوور ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اس وقت ناران کے اندر کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں بات یہ، سب سے پہلے تو ہم اخلاق خان سواتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہ اپنے دوست کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں ہے کہ آج ناران میں قدرے بہتر ٹورسٹ یہاں موجود ہیں اور پاکستان کے لیے جشن آزادی کا دن ہے، اور یہاں پر جشن آزادی کے حوالے سے ایک سرکاری تقریب بھی شاید منعقد کی جائے نیچے پل کے پاس۔ وہاں پر کوئی ٹینٹ شینٹ بھی لگ رہے ہیں، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اگر تقریب ہوئی تو اس کا حوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، بتائیں گے کہ کیا کچھ یہاں پر رات کو فنکشن ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ آج سے 2 سال پہلے کی اگر آپ ویڈیو کلپ دیکھیں تو اس وقت یہاں پر ناران میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جی ہاں، آج پچھلے سال تو وہ مانڈری والا پل ٹوٹ گیا تھا اور 15 اگست کو پھر جا کے روڈ کھلی تھی، اور یہ وہ پل ہے اور پل کے پاس یہاں پر کوئی شاید جشن آزادی کے حوالے سے کوئی تقریب منعقد کی جائے۔ اور باقی اس وقت ناران کے اندر ٹھیک ہے، اچھی خاصی تعداد میں سیاح حضرات موجود ہیں، لیکن یہ تعداد یہ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کیونکہ ناران کی یہ مال روڈ جسے آپ کہتے ہیں، مری کی مال روڈ ہو، سوات کلام کی مال روڈ ہو، تو ٹورسٹ کی ایک اچھی خاصی تعداد جو سی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس میں 2-3 پہلو سامنے اگر رکھ کر بات کی جائے تو کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور کچھ واقعتاً ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں جو کہ ہر بندہ ان سے یعنی کہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بات کروں تو ملک ہے ہمارا آج آزاد ہوا تھا، جشن منانا ہمارا حق بنتا ہے، لیکن اس جشن کی آڑ میں فحاشی کو فروغ دینا، اس جشن کی آڑ میں باجے بجا کر لوگوں کو تنگ کرنا، اس جشن کی آڑ میں ڈانس کر کے اپنی روایات کی دھجیاں اڑانا، انتہائی معذرت جی، بس مجھے چھینک آ گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ کسی طور پر ہماری روایات کی عکاس نہیں ہے، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بھنگڑے ڈالیں، ڈانس ڈالیں، اور مادر پدر آزادی، عورتیں مرد مکس کر کے یہاں پر ڈانس ہو رہا ہو، تو وہ چیزیں بھی غلط تھیں۔ لیکن آج جب میں یہ رات و واقعات دیکھ رہا ہوں ناران کے، اس میں کچھ کلپس جو سے ہیں وہ گزشتہ روز کے ہیں، کچھ آج کی ہیں جب تیاریاں ہو رہی ہیں جشن آزادی کی، لیکن یہ تیاریاں بے سود اس لیے ہیں کہ ٹورسٹ جو لوگ ان تیاریوں کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں جن کے لیے، وہ انتہائی کم تعداد میں پہنچے ہیں۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ تو بابو سر اللہ واقعہ تھا، اور اس میں ڈاکٹر عفان اور ان کے جاننے والوں کی جو فیملی تھی، سوشل میڈیا پر پوری یعنی کہ اس کی جو درست حقائق تھے وہ نہیں بیان کیا گیا کہ ناران تک تو کچھ بھی نہیں تھا، ناران سے سارا کچھ آگے تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ ڈر گئے، سہم گئے، اور ابھی تک ناران تک تو واقعتاً کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، ناران سے آگے بابو سر ٹاپ کی طرف جائیں، وہاں تو ہر سال وہ جلکھڈ کا نالا تھوڑا سا آتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، ہلکی پھلکی لینڈ سلائڈ بھی ہوتی ہے، پہاڑوں پہ کہیں بھی جائیں تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کو دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو ہم خود جب اگر کہیں باہر نکلتے ہیں تو جب سفر پہ ہوں یا نہ ہوں، پیدل چل رہے ہوں، کبھی راہ چلتے ہی کوئی ٹھوکر مار جاتا ہے اور بندہ اپنے خالق کے پاس پہنچ جاتا ہے، اپنے رب کے پیارے حضور پہنچ جاتا ہے، تو وہ موت تو جہاں جس وقت لکھی ہے وہاں آنی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر حالات و واقعات کچھ اس طرح کے ہوئے کہ اس دفعہ یہاں کے جو لوگوں
کا کاروبار تھا وہ تقریباً تباہ برباد ہے۔ یہ گاڑیاں کی انٹریز آپ کو دکھائی دی جا سکتی ہے کہ اس وقت کچھ لوگ تو آ رہے ہیں، لیکن کتنی تعداد میں ہوں گے اس کے بارے میں۔ پنڈی اسلام آباد میں تو آج بھی چھٹی تھی، اگر اس طرح ٹورسٹ کا ایک فلو ہوتا تو یہاں اچھا خاصا رش ہو جانا تھا۔ مری میں دفعہ 144 لگی ہے، فیملیز کے علاوہ آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں راہیل سواتی صاحب، شیلے ماؤنٹین کے آنر، انہوں نے دن کو شام کو بلکہ ایک پوسٹ کی تھی کہ جس میں کافی سارے ہمارے جو انڈیویجلس تھے، کنوارے تھے، ان کی ویڈیو یہ بھی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کا راج ہے اس وقت ناران کے اندر، یعنی کہ وہ فیملیز کا جو ایک وہ فلو تھا وہ ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ بہرکیف یہ لائیو اپڈیٹس ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں رات کے 11:50 سے لے کر 12:10 تک کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں، انشاءاللہ جو بھی ہوں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مزید بھی جو بھی اپڈیٹس ہمارے ساتھ پاس موصول ہوتے رہیں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو اگلے 2 دن موسم کی صورتحال ہے وہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ بارش کا بتایا گیا، اور یہاں پر اچھی خاصی ٹھنڈ ہے۔ یہ لوگ دیکھیں آپ کو سویٹریں پہنے ہوئے، جیکٹیں پہنے ہوئے، اور چادریں اوڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ جوان ہیں جو کہ وہ جیکٹ تو ساتھ رکھ رہے ہیں، پہن نہیں رہے ہیں، بس یہ جوانیاں ہیں نا، جو جوانی ٹھنڈ میں بھی آپ کو کچھ نہیں ہونے دیتی ہے، تو اس حوالے سے تو نظر آ رہا ہے کہ ایسا سین ہے، لیکن ٹھنڈ اچھی خاصی ہے۔ اور اگر بارش ہو جائے اور ہوا چلنی شروع ہو جائے تو پھر تو ٹھنڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے 22 اگست تک جاری رہے گا، یعنی کہ یہ جو بارشوں کا جو سپیل ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ آگے 22 اگست سے جائے گا۔ اخلاق خان سواتی صاحب کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، جو دوست وہاں پر پہنچ گئے ہیں، انہیں کسی ہوٹل وغیرہ کی کوئی پرابلم ہے، ہوٹل چاہیے یا کوئی گاڑی چاہیے، 1 ڈے ٹرپ کرنا ہے، اگر کوئی ناران کے خوبصورت علاقے دیکھنے ہیں، وہاں پر کسی قسم کی یہ کئی ڈبہ وغیرہ کوئی گاڑی ہائر کرنی ہے، تو کسی بھی حوالے سے اگر کسی کو بھی کوئی کام پڑتا ہے تو آپ اخلاق خان سواتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اگلے کچھ دنوں میں کوئی چھوٹی فیملی جانا چاہے ناران میں تو میں بھی جاؤں گا، اور میرے ساتھ جانا چاہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میرا نمبر 031352222404 موجود ہے، اگر آپ میرے ساتھ کوئی جانا چاہے تو بالکل جی موسٹ ویلکم۔ میں انشاءاللہ 20 اگست کے بعد میرا پروگرام ہے جانے کا، اس سے پہلے بھی اگر کوئی دوست جانا چاہتا ہے فیملی تو بتائیں، اور گاڑیاں بھی ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو گاڑی ارینج کر کے دے دیں گے، وہ جا سکتے ہیں۔ اس وقت رش وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہے، گرینری اپنے پورے عروج پر ہے، اور اگر بارش لگاتار نہیں ہوتی ہے تو پھر اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ویدر اپڈیٹ میں آپ چیک کر لیا کریں کہ اگر تو سارے دن کی بارش ہے تو پھر یہ ندی نالے برساتی نالے جو سے وہ بھی پھرنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر سارے دن کی بارش نہیں ہے، کچھ 30-40% چانس ہے اور 2-3 گھنٹے کی ہے، تو پھر وہ جیسے ساون کی بارش ہوتی ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، تو اس حوالے سے جہاں بارش ملے وہاں پر آپ قیام کر لیں اور آگے جانے سے گریز کریں، تو پھر انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسائل آپ کو نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ میری جانب سے آپ تمام دیکھنے والے کو جشن آزادی مبارک ہو، اور اس جشن آزادی میں جہاں آپ اپنی مرضی کے جشن منائیں، وہاں پر آپ سے درخواست ہے کہ 2 نفل شکرانے بھی پڑھ دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد جو سانسیں ہیں وہ عنایت فرمائی ہوئی ہیں، آزاد دھرتی ہے جہاں پر آپ اپنی مرضی سے اپنی عبادات کر سکتے ہیں، اپنے رہن سہن مرتب کر سکتے ہیں، اپنی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں اس کو اپنے انداز کے مطابق جی سکتے ہیں، تو یہ رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کا شکرانہ ضرور ادا کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔